ہم عورتیں بھی بغیر تھکے سارے کام آسانی سے کر سکتی ہیں، لیکن کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بس یہی سمجھتی ہیں کہ ہم صرف کام کے لیے بھی بنے ہیں۔ تو میری بہنوں، ایسا نہیں ہے، ہم بغیر تھکے بھی سارے کام مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ہم عورتوں کے لیے بہت تھکا دینے والا مسئلہ ہے، جس پہ عورتیں کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن ان کو کام مینیج کرنا نہیں آتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے سارے کام مینیج کر سکتی ہیں۔ یہ BNB کا اسکرب ہے، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس کو آپ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور منہ پہ کریں، ٹرائی کریں، بہت زبردست ہے، اور اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے۔ میں اور میری بیٹی یہی استعمال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ آپ بھی صبح سے رات تک کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، گھر، بچے، کچن، شوہر، اور پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گی جن سے آپ بغیر تھکے سارے کام، یقین کریں، مینیج کر سکیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج کافی دنوں بعد میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، کیونکہ 4-5 دن سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکی، بس گھر میں کچھ میرے کام تھا، کچھ ایسے مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ تو لیکن اب میں آپ کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ میری آج کی ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو صبح آنکھ کھلتے ہی کاموں میں لگ جاتی ہے اور رات تک تھک کر چور ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، 1 منٹ بھی اس کو آرام کے لیے نہیں ملتا۔ بہت سی خواتین ایسی سوچتی ہیں کہ میں اتنی جلدی تھک کیوں جاتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ہمارا جسم ہی نہیں، دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی کہ جن کو اپنا کر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنی ہر چیز کو، کیونکہ جب ہم ہر چیز کی ٹینشن لیتے ہیں تو ہم قدرتی طور پر تھک جاتے ہیں۔ اس لیے ٹینشن لینا چھوڑ دیں، کام کو مینیج کرنا سیکھیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ دن کی شروعات اللہ کے نام سے کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو جلدی سوئیں اور صبح آپ جلدی اٹھیں۔ اگر دن کی شروعات آپ نے اللہ کے نام سے کرنی ہے، صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ کے آگے دعا مانگیں۔ اگر دن کی شروعات سکون سے ہو تو پورا دن آپ جانتے ہیں بہتر گزرتا ہے اور بہت اچھا گزرتا ہے۔ فجر کی نماز، تھوڑی سی دعا، مثبت سوچ، یہ سب آپ کے دل اور دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے صرف مثبت سوچیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کریں۔ اس کے بعد جو کچن کے کام ہیں، بچوں کا اسکول، لنچ، یہ رات کو ہی ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے صبح کیا کیا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ رات کو کچن صاف کر کے سوئیں، آٹا بھی رات کو ہی گوندھ رکھیں۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، میں رات کو اپنا کچن بالکل صاف کر کے سوتی ہوں۔ آٹا بھی میں رات کو ہی گوندھی، کیونکہ صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ان کا لنچ، ان کا بہت کام بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں رات کو ہی سوچ کے کہ آج ان کو کیا لنچ دینا ہے، ناشتے میں کیا دینا ہے، تو میرا کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی کریں، رات کو ہی سوچ لیں کہ ان کو صبح ناشتہ اسکول جاتے ہوئے کیا دینا ہے، لنچ میں کیا دینا ہے۔ تھوڑی بہت تیاری رات کو ہی کر لیں، جیسے کہ اگر آپ کباب بنا دیتی ہیں، برگر وغیرہ، ایسے سینڈوچ وغیرہ، تو آپ کباب پہلے ہی بنا کے رکھ لیں تاکہ صبح آپ کو ٹینشن نہ ہو، اور اس کے بعد اپنے باقی کام شروع کریں۔ اگر ہسبینڈ کے جانے کا، آفس جانے میں ٹائم ہے تو اپنا کچن فوراً سمیٹ لیں، ساتھ ساتھ برتن دھوتے جائیں۔ جتنے برتن آپ اکٹھے کریں گے آپ ہی تھکیں گی، اس لیے ساتھ ساتھ سارے کام کرتے جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، سارے کام ایک ساتھ نہ کریں جی۔ بہت سی خواتین ایک ہی وقت میں 10 کام شروع کر دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تھکن اور سٹریس۔ ایک ہی وقت میں ایک کام کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنائیں، سوچیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے اور کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ کل کی ویڈیو ہے، یہ کل جو ایک دم ہی بارش ہوئی تو میں نے تھوڑے سے اس کے لیے
ویڈیو کے کلپ بنائے تھے۔ اللہ کا شکر ہے مئی میں جہاں اتنی گرمی پڑتی تھی، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کل تھوڑے سے اولے بھی پڑے تھے، موسم بہت خوبصورت اور اچھا ہو گیا تھا۔ میں بس چھت پہ نہیں جا سکی، نہیں تو میں آپ کے لیے چھت پہ بھی یہ سارا مینیج کر کے رکھتی۔ تو چلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ سارے کام ایک ساتھ نہ کریں، اپنے اسٹیپ بنا لیں چھوٹے چھوٹے، کہ آپ جیسے آپ لہسن ادرک پہلے سے چھیل کے رکھ لیں، گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ میں بھی یہ دیکھیں آج کل تو ٹماٹر بہت سستے ہوئے ہیں، اور کیا پتہ عید تک یہ ان کے ریٹ جو ہیں کہاں تک چلے جائیں۔ تو میں نے یہ کافی سارے ٹماٹر لے لیے تھے کیونکہ کافی سستے تھے، 40 روپے کلو مجھے ملے۔ تو میں نے 5-6 کلو ٹماٹر منگوا لیے، اور میں اب ان کو گرائنڈ کر کے رکھ دوں گی، کیونکہ عید بھی نزدیک آ رہی ہے اور گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں، اپنا ٹائم بچائیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ اگر بناتے ہیں تو وہ بنا کے رکھ لیں، اسی طرح ٹماٹر گرائنڈ کر لیں، کیونکہ آگے مہنگائی بہت زیادہ ہو جانی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے بقرعید ہے، تو اس موقع پہ تو وہ لازمی پیاز، ٹماٹر، لہسن ادرک ان کی قیمتیں زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی بالکل اسی طرح گرائنڈ کر کے رکھیں، اور جب آپ نے بنانے ہو تھوڑی سی اس کا ایک پیس کر کے نکالیں اور گھنڈیا میں ڈال لیں۔ یقین کریں بہت آسانی ہوتی ہے اور بہت کام بچ جاتا ہے۔ اور آج کل کی گرمی میں تو ویسے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے اور اپنے آپ کو گرمی سے بھی بچانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کام، ایک کام آج کریں، ایک کمرہ آج کریں، کچن ایک ساتھ شروع نہ کریں۔ 10 کام، ادھر آپ کھانا بنا رہی ہیں ساتھ مشین لگا لیں، ادھر آٹا بھی گوندنا ہے، برتن بھی دھونے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا۔ ایسے نہ کریں، اس طرح آپ کی صحت بہت خراب ہوگی۔ میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، مشین لگائی تو بس جی آج ہی سارے کپڑے دھونے ہیں۔ تو یقین کریں اس سے میری صحت اتنی مشین لگانے کے بعد میں ہل ہی نہیں سکتی تھی، اتنا میرا حال برا ہوتا تھا۔ پیناڈول کھانی، پھر 2 دن تو میرے سے بالکل بھی اٹھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے جب سمجھ آئی تو میں نے بھی تھوڑے تھوڑے کپڑے دھونے کے، اب میں ہفتے میں کپڑے زیادہ ہونے ہی نہیں دیتی، 2 دن بعد ہی جب میرا کام کم ہو تو میں مشین لگا لیتی ہوں۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، اور جس دن مشین لگائیں اس دن آسان سا کھانا بنائیں، دال چاول بنائیں، روٹیوں کی طرف تو بالکل نہ جائیں۔ گرمیوں میں تو ویسے بھی روٹی پکانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے آسانی سے دال چاول بنائیں اور اپنے کام آہستہ آہستہ سیٹ کرنا شروع کریں۔ نمبر 3 پہ جو سٹیپ آتا ہے، پرفیکٹ بننے کی کوشش چھوڑ دیں۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر تھوڑا بکھرا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا ختم نہیں ہو جانی، بعد میں کر لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئی تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا، اس لیے اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اپنی صحت کو سب سے پہلے توجہ دے۔ کوئی بات نہیں، بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم کام کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں تو دوسرے تعریف نہیں کرتے، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی۔ اگر تھوڑا سا بکھرا بھی ہوا ہے تو خیر ہے، اپنی صحت کو دیکھیں، بچوں کو عادت ڈالیں، ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹنے کی، ساتھ ساتھ کام کرنے کی۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ اکثر خواتین سب کا خیال رکھتی ہیں مگر اپنا نہیں۔ آپ کوئی مشین نہیں ہیں یا صرف کام کرنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ میں آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ کام نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر گھر چل جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں ہیں، ماں نہیں ہیں گھر میں، تو یقین کریں آپ خود کی سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا۔ اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں، وقت پر کھانا کھائیں، تھوڑا آرام کریں۔ یاد رکھیں آپ کی صحت مند ہوں گی تبھی گھر اچھے سے چلے گا، نہیں تو آپ خود بھی جانتی ہیں۔ اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی اور آپ اپنے گھر کے کام کیسے مینیج کرتی ہیں، مجھے ضرور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ، موبائل کا استعمال کم کریں۔ بعض اوقات ہماری آدھی تھکن موبائل کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ ہر وقت موبائل پہ لگے رہنا، رات کو دیر سے سونا، کھانے کے ٹائم پر موبائل پر باتیں کرنا، بار بار موبائل چیک کرنا، یہ سب کام آپ کو تھکا دیتے ہیں اور آپ کے کام بھی دیر سے ہوتے ہیں۔ کبھی میں تو کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کھانا لگ ہی جاتا ہے موبائل پر کام کر، اس لیے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔
اگلا اور آخری پوائنٹ میرا ہے اللہ پر بھروسہ کرے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، سب اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب دل بھاری ہو تو اللہ سے بات کرے، تنہائی میں روئیں، وہ سب سنتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے صرف روئیں اور اپنی مشکلیں اور پریشانیاں صرف اللہ سے شیئر کریں۔ آپ اگر تھک بھی گئی ہیں، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں، تو یہ بھی اللہ سے ہی مانگیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، میری صحت بہت خراب ہو رہی ہے، میرے اندر ہمت نہیں۔ یقین کریں وہ سب سنتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سنتا۔ دوسرا صرف آپ کو باتیں ہی کریں گے کہ ایسے نخرے کرتی ہے یا تھوڑا سا کام کرتی ہے تو تھک جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے اور اللہ سے ہی ہر چیز مانگنی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ صرف کام کرنے والی مشین نہیں ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں۔ میں آپ کو بھی سکون، عزت اور آرام چاہیے۔ صرف کام نہیں، کام 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 کرتے آپ تھک جائیں گی، لیکن پھر بھی کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ اپنے دن کو آسان بنانا چاہتی ہیں تو آج سے ہی خود پر رحم کریں۔